سابق وزیر اعظم نواز شریف سے دبئی میں مختلف سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور نون لیگ UAE کے صدر کی قیادت میں وفد نے ملاقاتیں کی۔ ملاقات میں مریم نواز بھی شامل تھیں۔ نون لیگ UAE کے وفد کی قیادت صدر غلام مصطفیٰ مغل نے کی۔ نواز شریف نے سب کو عید کی مبارکباد دی اور پارٹی کو مزید فعال کرنے پر بھی تفصیلی گفتگو کی۔ مسلم لیگ گلف کے صدر مسلم MNA احسان الحق باجوہ بھی ملاقات میں شریک تھے۔ ملاقات میں چیف آرگنائزر مریم نواز بھی شریک ہوئیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ اقتدار میں آ کر پاکستان سے مہنگائی کا خاتمہ اولین ترجیحات میں شامل ہوگا۔ نون لیگ ہی ملک کو مسائل کی دلدل سے نکالے گی۔ نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر کہتے ہیں کہ صحت کارڈ سے متعلق غلط خبریں سامنے آئیں۔ یہ کارڈ 2015 میں نواز شریف کے دور میں آیا۔ نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ صحت کارڈ پر دل کے مریضوں کا علاج بند نہیں ہوا، بلکہ اس سکیم میں بدعنوانی کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ماضی میں صحت کارڈ سے کئی لوگ ارب پتی بن گئے۔ وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ میڈیا پر کچھ ایسی انفارمیشن چل رہی ہے جس سے جو ہے غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید موجودہ جو حکومت ہے اس نے یہ صحت کارڈ پر دل کے آپریشن کی جو سہولت ہے وہ ختم کر دی ہے۔ یہ جو صحت کارڈ والی اسکیم ہے یہ 2015 میں جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے تب یہ شروع کی گئی تھی۔ جو غریب غربا افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے یہ رکھی گئی تھی اسکیم۔ پھر یہ ایک مافیا بنتا گیا کہ یہ لوگ جو تھے آپریشن کروانے کے لیے موسٹلی کیسز جو تھے یہ جانا شروع ہو گئے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، اور مثالیں ایسی ہیں کہ ایک ایک ہاسپٹل کا 100 ارب روپے کا بل بنا ہوا ہے۔ لوگوں نے اس کارڈ پہ ارب پتی بن گئے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جہاں خاص کر جہاں پہ کارڈیک سٹینٹ ڈلنے تھے، ہارٹ کی نالی کھول کے اس کی جگہ پہ ایک سٹینٹ ڈلنا تھا، اور 3 انچ کا سٹینٹ یہ ہمارے مشاہدے میں بے انتہا کیسز آئے۔ 3 انچ کا ایک سٹینٹ ڈلنا تھا، وہاں 3 1 انچ کے ڈالے گئے۔ سربراہ مسلم لیگ کاف شجاعت حسین اور پرویز الہی کے درمیان کیمپ جیبل میں ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوئی۔ چودھری شجاعت حسین کے ہمراہ چودھری صالح حسین اور چودھری وجاہت حسین بھی موجود تھے۔ چودھری شجاعت حسین کی جانب سے خیریت دریافت کی گئی۔ ملاقات میں سیاسی حالات سے متعلق بھی گفتگو ہوئی۔ چودھری شجاعت حسین نے ایک بار پھر PTI چھوڑ کر پرانی جماعت میں واپسی کی دعوت دی۔ تاہم چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ وہ اس بارے میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے، جو تکلیفیں برداشت کرنی تھی وہ کر لی ہیں۔ مزید کہا کہ اب مونس الہی ان کی سیاست کے حوالے سے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ قابل قبول ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی قابل مذمت ہے۔ جماعت اسلامی سویڈن واقعے پر احتجاج کرے گی۔ معیشت کا حال خود حکمران طبقے نے تباہ کیا۔ وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ جماعت اسلامی اس واقعے کی جو سویڈن میں ہوا ہے بھرپور مذمت کرتی ہے، اور اس پر انشاءاللہ ہم احتجاج بھی کریں گے اور امت مسلمہ کی طرف سے اپنا فرض ادا کریں گے۔ معیشت کا حال تو خود اس حکمران طبقے نے ہی تباہ کیا ہے، کوئی عام لوگوں نے تھوڑی تباہ کیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی ستھرائی کا عمومی نظام ہم نے دیکھا کہ اس میں بہت سی رکاوٹیں تھیں۔ 19 جون کو حلف اٹھانے کے بعد آج 2 جولائی ہو گئی ہے، اور اس 2 جولائی کو بھی ان کو چارج نہیں دیا گیا۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، فیصل آباد اور پشاور میں پروازیں پہنچیں تو عزیز و اقارب نے حجاج کا پرتپاک استقبال کیا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور طلحہ محمود کہتے ہیں کہ اگلے سال کے لیے 1,79,210 حاجیوں کا کوٹا حاصل کر لیا ہے۔ PIA کا بعد از حج آپریشن شروع ہو گیا۔ حجاج کرام کو لے کر 5 پروازیں مختلف شہروں میں لینڈ کر گئیں۔ فریضہ مقدس ادا کرنے والوں کا پرتپاک استقبال۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہلی پرواز 394 حجاج کو لے کر پہنچی۔ وزیر مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود بھی ان عازمین میں شامل تھے جنہوں نے جدہ سے اڑان بھری۔ کراچی سے آئے مولانا تقی عثمانی نے حجاج کو خوش آمدید کہا۔ لاہور میں پہلی پرواز 329 حجاج کو لے کر پہنچی۔ ایئرپورٹ پر PIA کے حکام نے استقبال کیا۔ PIA کی پرواز نے کراچی میں لینڈ کیا تو گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے حجاج کرام کا استقبال کیا اور انہیں مبارکباد دی۔ پرواز کے ذریعے 363 عازمین جدہ سے کراچی پہنچے۔
फैसलाबाद में कौमी एयरलाइन के जरिए 113 हुज्जाज कराम पहुंचे। डायरेक्टर हज ऑपरेशन और डिप्टी कमिश्नर इस्तकबाल के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे। पेशावर के बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 292 हाजियों को लेकर पहली फ्लाइट पहुंची तो हाजियों के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। हुज्जाज कराम के अजीजो कारिब ने उन्हें हार पहनाए और मुबारकबाद दी। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि अगले साल के लिए पाकिस्तान को 1,79,210 हाजियों का कोटा मिला है। जनवरी 2024 से हाजियों को भेजने की तैयारी मुकम्मल करनी है। पहले आओ पहले पाओ के तरीके पर चलेंगे। महकमे मौसमियात की मानसून बारिशों की पेशगोई के बाद जिले इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर से सुहेल कैसर रिपोर्ट कर रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक बहीरा अरब से मरतूब हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो रही हैं। 3 से 8 जुलाई के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल और जेहलम में आंधी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मियांवाली, सरगोदा, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और गुजरात में भी बारिश मुतवक्के है। PDMA के मुताबिक फैसलाबाद, शेखपुरा, झंग और टोबा टेक सिंह में तेज हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। इसी दौरान बास मुकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान। 6 जुलाई से DG खान डिवीजन के पहाड़ी इलाकों में सैलाब का इम्कान पाया जा रहा है। 4 से 7 जुलाई के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला के नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। DG PDMA का कहना है कि हंगामी हालात में रिलीफ कैंपों वाली जगह का तयन पहले से किया जाए। आपको लाइव लाहौर लिए चलते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया टॉक कर रहे हैं। कुछ दूसरा मैं नहीं था, अगर वो पीछे आया है तो मेरे इल्म में नहीं है कि वो विजिट करके गया पाकिस्तान। ये बता दीजिएगा कि हेल्थ कार्ड का आपने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मुकम्मल मुफ्त इलाज होगा। सर कोई एक सरकारी अस्पताल जिसमें फैसिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो, जहाँ पे आप या मेरे बच्चे जाके इलाज करवा सकें, सर वो प्रीफर है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ऐसे मैंने कहा हुआ है कि अल्लाह ना करे अगर मेरा कोई इमरजेंसी होती है ना, ये अभी नहीं कहा हुआ, आज से 10 साल पहले से कहा हुआ है, तो मुझे अगर बचाना है तो सरकारी हॉस्पिटल ले जाना। नहीं बोर्ड नहीं, नहीं देखिए, आप अगर प्राइवेट में भी जाना है तो 70% दे के प्राइवेट में भी जा सकते हैं। ये मैं हेल्थ सिर्फ उससे रिलेटेड कह रहा हूँ, हार्ट रिलेटेड। बाकी चीज़ों में कईयों में बिल्कुल फ्री भी चीज़ें, सिर्फ उसका उन्होंने डिवाइड किया चीज़ों को। मतलब जितनी स्पीड के साथ ये प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं तरक्याती, ज़ाहिर लगता ये है कि आप मज़ीद भी प्रोजेक्ट करेंगे और इस जो पुराने चल रहे हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं, या जो पुराने शुरू हो रहे थे या होने लगे थे उनको चलाएंगे आगे। सर सऊदी अरब में कोई अहम आपकी मुलाकातें इतलातें हुई हैं, उसमें क्या पाकिस्तान के मामला भी अहम मुलाकातों का मतलब सऊदी शहजादे से MBS से हुई मुलाकात, बिल्कुल हुई, बट उनका शुक्रिया अदा किया और कोई नहीं। आपने CBD का भी बजट किया था, आपको क्या सीवरेज के हवाले से कोई गाइड किया गया था? ये वाले मंसूबे भी क्या उस तरह के साबित तो नहीं होंगे? अल्लाह ना करे ये हो, उसमें एक गलती ज़रूर हुई है किसी की, वो ऑलरेडी सीवरेज का निज़ाम जिस तरह पहली बारिश हुई वो बिल्कुल गलती हुई है, उसी की रिपोर्ट अब मेरे ख्याल में कल उन्होंने फाइनल करके देनी है, तो उसके बाद हम उसको देख लेंगे। लाहौर के अंदर 150 मोटरसाइकिल रोज चोरी हो रही है, वारदातें 600 के करीब रिकॉर्ड होती है। आपके साथ वायरलेस सेट होता सुनते होंगे। लाहौर पुलिस या तो प्रोटोकॉल में मसरूफ है, खुदा का वास्ता उनके अवाम नहीं, वो प्रोटोकॉल किसको दे रहे हैं? सड़कों अलावा जितने भी अहम शख्सियात उनके साथ मसरूफ है। नहीं। अगर आप आम आदमी सर रोजाना टिकट आपका चैनल चलाता है सर, रोजाना इतनी वारदातें। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है, आप पिछले 2 महीने का डेटा निकाल लें और अभी का डेटा निकाल लें। एक हफ़्ता पहले की बात है, मैं इस हफ्ते का मुझे डेटा नहीं पता, इसलिए मैं उसका नहीं कमेंट करूँगा। क्राइम रेट कम हुआ है, हाँ, जिस लेवल पे कम होना चाहिए उस तरह नहीं है, उसके लिए बिल्कुल लगाया हुआ है। और उसकी उनके पास पहले रीज़न थी कि जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, हमारा फोकस नहीं है, लेकिन अभी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अगले आने वाले दिनों में आपको वो रेशो और कम मिलेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सहाबियों की जानिब से उनके सवालात किए गए और उन्होंने उन तमाम तर सवालात के जवाब दिए। आगे बढ़ते हैं। छुट्टी के रोज लाहौर में तफरीही मकामात पर अवाम का खासा जमे गफीर दिखाई दिया। बच्चे बड़े सैर सपाटों से खूब लुत्फानंदोज होते रहे। शाहजेब शहजाद की रिपोर्ट देखिए। ईद की छुट्टियों के साथ ही वीकेंड ने लाहौरियों का मजा दोबाला कर दिया। शहर के बागों में लोगों का रश लग गया। कुर्बानी की मसरूफियात से फरागत के बाद शहरी चहल पहल करने बागात में आ पहुंचे। फैमिलीज ने कश्ती की सैर की तो बच्चों ने भी खूब झूले लिए। शहरियों का कहना है कि ईद पर मेहमानों की देखभाल करने के बाद अब फुर्सत मिली है कि सैर सपाटे और कुछ हल्ला गुल्ला करें। बच्चों की फरमाइश पर उनको झूले दिलवाने ले आए हैं। झूलों से महसूस होते बच्चों का कहना था कि झूले ईद का मजा दोबाला कर देते हैं। ईद नाम ही
کھانے پینے اور جھولے لینے کا ہے۔ پپا کے آپی کے یہاں پہ ماموں رہتے ہیں، ہم ان کو ملنے آئے ہوئے تھے اور وہ ہمیں یہاں پہ لے کے آئے ہیں اور ہم نے بہت انجوائے کیا۔ گھر میں بچوں نے ضد کی کہ عید کا دن لگے ہوئے اور ہمیں پارک لے کے چلو، باقی یہ لاہور کا پارک ہے، یہ بڑا زبردست پارک ہے۔ آج ہم یہاں پہ گھومنے ہیں، بہت ہسٹوریکل پلیسز دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا، تو ہم نے کہا سارا یہاں سے ٹور کر لیتے ہیں، تو اس لیے آئے تھے بابا صاحب۔ ویکینڈ پر فیملیز اور بچوں کے رش کے باعث پارکوں میں خوب رونقیں رہیں۔ عید کی چھٹیوں کا آخری روز لاہور چڑیا گھر میں بچوں نے خوب موج مستی کی۔ بچے اپنے من پسند جانوروں کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتے رہے۔ عید کی چھٹیوں کے بعد ویکینڈ کو یادگار بنانے کا مشن لاہوری فیملیز کے ہمراہ بچوں کی فرمائش پر چڑیا گھر کی سیر کو پہنچے۔ اپنے من پسند جانوروں اور پرندوں کو دیکھ کر بچے انتہائی پرجوش نظر آئے۔ تصویریں اور سیلفیاں بھی خوب بنی۔ بچوں نے چڑیا گھر کی سیر کو عید کی خوشیوں سے مربوط کیا۔ کہتے ہیں سیر کے ساتھ ساتھ بہت سی معلومات بھی ملی۔ لاہور زو میں آیا ہوں، مجھے سب سے اچھا اینیمل کینگرو لگا ہے، مجھے لائن اچھا لگا، ٹائگر۔ بڑوں کا کہنا ہے کہ بچوں کے ساتھ ایسی تفریح دل و دماغ کو فریش کر دیتی ہے۔ آج کل جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک پریشر میں ہر بندہ، ٹینشن کا ماحول چل رہا ہے، اس سے نکل کے یہ انٹرٹینمنٹ کرنا ہر بندے کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ بچے اگر تفریح کے لیے چاہیں تو ان کو ادھر لے آئیں، انجوائے کرتے ہیں اور بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں، بڑے بھی ساتھ میں بچوں کو ریلیکس کروا دیتے ہیں۔ لاہور چڑیا گھر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سیاحوں کے لیے عید سے لے کر اب تک ہر ممکن بہتر انتظامات کیے گئے ہیں۔ عید کی آخری چھٹی پر اسلام آباد کے باسیوں نے بڑی تعداد میں تفریحی مقامات کا رخ کیا۔ جہاں شہری لطف اندوز ہوتے رہے، وہیں مختلف مقامات پر ٹریفک جیم بھی رہی۔ حریم جدون کی رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد میں تفریحی مقامات پر شہریوں کا ہلا گلا۔ اتوار کی چھٹی کو خوب انجوائے کیا۔ اسلام آباد کے تمام تفریحی مقامات پر جانے والی سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ گرمی کے ستائے عوام نے قدرتی جھرنوں اور مارگلا کی پہاڑیوں کا رخ کیا۔ شہری خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہوئے اور تصویریں بنا کر ان لمحات کو یادگار بنایا۔ میری عید کی چھٹیاں بہت اچھی گزری اور میں نے آج کیونکہ پاپا کی لاسٹ چھٹی تھی، نانوں کے ساتھ ہم لوگ ادھر جاپنیز پارک آ جاتے ہیں اور ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا۔ چھٹیوں میں کافی مزہ آیا، ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا اور آج کی بس ایک لاسٹ چھٹی تھی تو ہم لوگ ادھر گھومے پھرنے آئے تھے اور اب بس کل پھر سے وہی مطلب سب کو آفس وغیرہ اسٹارٹ ہو جائے گا اور ہمارے بھی ایسی پڑھائی وغیرہ۔ اور عید کی چھٹیاں اچھی تو گزری ہیں، پر عید کے کیونکہ 3 دن تھے تو دعوتوں کی وجہ سے اور قربانی کی وجہ سے ہم لوگ زیادہ باہر نہیں نکل سکے۔ شہریوں کے لیے موج مستی کا آج آخری دن تھا، کل سے معمولات زندگی کا دوبارہ آغاز ہو جائے گا۔